کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الاسراء آیات نمبر 1. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں جو ہے شب معراج کا ذکر کیا گیا. یعنی قرآن میں شب معراج کا ذکر سورۃ الاسراء میں کیا گیا. اس کا ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی ہے، اس لیے کہ اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. شب معراج کے 3 مرحلے ہیں. 3 مرحلے شب معراج کے ہیں. جو پہلا مرحلہ ہے اس کو جو ہے الاسراء بولا جاتا. الاسراء عربی میں بولا جاتا. لوگ جو ہے زیادہ تر جو ہے عرب لوگ جو ہے لیلۃ الاسراء بولتے ہیں. ہم لوگ جو ہے معراج بولتے ہیں. ہم یعنی ہندوستان میں جہاں پہ سنت الجماعت کے لوگ ہیں وہ لوگ اسے شب معراج بولتے ہیں. شب کا معنی لیل کا ہی ہے، رات کا ہی ہے. اور معراج جو ہے سرکار کی معراج کے اوپر جو ہے اس کو نام دیا گیا. انشاءاللہ آگے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا. اور پہلے جو ہے شب معراج ہے کیا اور اس کے 3 حاشرے ہیں، یعنی 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے الاسراء. تو الاسراء جو ہے کہاں سے کہاں تک ہے، جو قرآن میں جو ہے سورہ الاسراء میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے ایک ہی رات میں مسجد الاقصی تک پہنچایا. اس حاشرے کو یا پھر اس مرحلے کو ہم کیا بول سکتے ہیں؟ اسراء. یہ ایک حصہ ہے، معراج کا ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ کیا ہے تو مسجد اقصی سے فوقت و سماوات تک جانا. سماوات، فوقت سماوات سے مراد یہ ہے، سما جو ہے آسمان کو بولتا ہے، سمائی یعنی آسمانی. فوقت سماوات سے مراد یہ ہے کہ آسمانوں کی حد تک جانا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ دوسرا مرحلہ جو ہے آپ جو ہے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف رخ کریں اور آپ جو ہے سدرۃ المنتہا کے بھی آگے چلے گئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بھی آگے چلے گئے. سدرۃ المنتہا، سدرہ جو ہے ایک جھاڑ ہے جو آسمانوں کے سب سے اوپر ہے، یعنی یہ آخری حد ہے سدرۃ المنتہا، جہاں تک کہ کوئی جا سکتا. یعنی فرشتے وغیرہ جو بھی ہے صرف آخری حد ہے، یہیں تک یہ جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جا سکتا. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوا سدرۃ المنتہا کا، جہاں تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے اس کو جو ہے معراج بھی بولا جاتا. یعنی سدرۃ المنتہا کے آگے کعبہ قوسین تک آپ کا جو سفر ہوا، سدرۃ المنتہا کے آگے کعبہ قوسین تک، او ادنا تک. او ادنا سے مراد یہ ہے، ادنا یعنی کہ ایک ہی، صرف ایک ہی، اور کوئی نہیں اس کے ساتھ، صرف ایک ہی. او ادنا سے مراد عالم احدیت بھی بول سکتے آپ اس کو، یا تو پھر جو ہے اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا عالم احدیت بولنا، کیونکہ یہ عالم کی بات چل رہی، تو اس لیے اس کو جو ہے او ادنا بولا گیا.
عالم احدیت جو ہے عالم وقت سے مراد لیا جاتا ہے، احدیت یعنی کہ ایک ہونے کا عالم، اس لیے اس کو جو ہے عالم احدیت نہیں بول کے کیا بولا گیا، او ادنا، جہاں اللہ کی ذات ایک ہی ہے۔ اور اس تیسرے مرحلے کو خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اعراج۔ کیا فرماتے ہیں اس کو؟ اعراج۔ اس مکمل سفر کو نام دیا گیا معراج۔ میم اس کو جو ہے ایڈ کیا گیا یا پھر اس میں میم ڈالا گیا، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعراج تو بن گئی کیا؟ معراج۔ معراج کے اندر پہلا مرحلہ تو بہت آسان ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک پہنچے، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک پہنچے۔ آپ جب مسجد اقصی تک پہنچے تو آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا۔ کس کی امامت کا شرف حاصل ہوا؟ تمام انبیاء اکرام کی امامت کا شرف۔ اب یہ ظاہری بات سے باطن میں چلے گئے، اس کی جو ہے لوگوں کے پاس اس بات کا انکار ہے، یعنی اسراء کا تو انکار نہیں ہے، اسراء کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، قرآن کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن الاسراء کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو تقریباً جو ہے ہر قسم کے لوگ جو ہے اس بات کو مانتے، جو بھی جو ہے ایمان گو ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو ہے معراج کے اس حاشرے کو مانتے ضرور ہیں۔ وہ لوگ اسراء کو مانتے کہ آپ جو ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گئے، اس بات کا انکار کرنا کیا ہوگا؟ کفر ہوگا، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اب اس کے بعد کا جو حاشرہ ہے، جو مرحلہ ہے، وہ ہے مسجد اقصی سے فوقیت سماوات تک۔ فوقیت سماوات سے مراد یہ ہوئی کہ حد تک، آسمانوں کی حد تک، سدرۃ المنتہا کے بھی آگے۔ اس سے لوگ جو ہے انکار کرتے۔ اس کا انکار کرنا کیا ہے؟ تو اس کا انکار کرنا جو ہے جہالت ہے، اس کا انکار کرنا جہالت، کم علمی کی نشانی ہے۔ یہ صحیح حدیث سے لیا گیا واقعہ ہے، جس کو جو ہے اکثر لوگ انکار کر دیتے ہیں، یعنی دوسری جماعتوں کے لوگ اس کو جو ہے سنت الجماعت سے ہٹ کے دوسری جماعتوں کے لوگ اس بات کو انکار کر دیتے ہیں۔ ابھی یہ جو ظاہر میں ہے، قرآن میں جو باتیں آئیں یہ ظاہر میں چلی، اور جو احادیث میں جو باتیں آئیں، کیونکہ ان کا زیادہ جھکاؤ باطن کی طرف تھا، باطنی تعلیم اور علم کی طرف تھا، تو لوگوں کے بیچ میں اس بات کا انکار ہے۔ اس کے آگے کا جو سفر ہے، جس کو جو ہے خواجہ نظام الدین اولیاء اعراج فرمائے، اعراج فرمائے، کعبہ کوسین تک جانا، یہ جو ہے اس کو حضرت نظام الدین اولیاء نام کیا دیا؟ اعراج کا، اور ادنا تک پہنچنا۔ اب ان تین مرحلوں میں جو دوسرا مرحلہ ہے، وہاں سے میں انشاءاللہ جو ہے بیان کروں گا۔ دوسرا مرحلہ جو ہے مسجد اقصی سے، مسجد اقصی سے آپ کا سفر جو ہوا اس طرح سے ہوا، تو آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا تمام انبیاء اکرام کے، جس سے آپ کا لقب ہوا امام الانبیاء، امام الانبیاء، تمام نبیوں کا امام، یہ آپ کا لقب ہوا۔ سید الانبیاء، تمام، یعنی امامت کا شرف اسی کو دیا جاتا ہے جو مقام بڑا رکھتا ہے۔ تو سید کا معنی ہے اونچا، بڑا۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء آپ کا جو ہے لقب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سید الانبیاء بولا گیا۔ آپ جو ہے امامت کے بعد میں آپ کی سواری جو فوقیت سماوات تک پہنچی، یہ سارا کا سارا دوسرا مرحلہ ہے، یعنی سدرۃ المنتہا تک۔ اب یہ سدرۃ المنتہا تک جو سواری پہنچی، اس میں بہت سارے واقعہ ہیں، جس میں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھے آسمان پہ ملاقات کا واقعہ ہے، جس میں جبرائیل علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا پہ رک جانا ہے کہ اس کے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے آگے جو ہے جبرائیل کے بل پر جلنے لگے، اس کے آگے جو ہے وہ سواری جس کو ہم براق کے نام سے جانتے، آپ کی وہ سواری بھی اس کے آگے نہیں جا سکتی۔ سدرۃ المنتہا کے آگے سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے
کوئی بھی چیز اس کے آگے نہیں جا سکے. اسی لیے جو ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, آپ کا شاعر ہے, بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا و جمالہ, حسنت جمیل و خصالہ, صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا بکمالہ, جو آپ کی پہنچ ہے, جو آپ کا آنا جانا ہے, یہ تو کمال ہے. یعنی یہ تو آپ کا خود کا کمال ہے, نہ تو براق میں وہ کمال ہے, نہ تو جبرائیل میں وہ کمال ہے. سدرۃ المنتہا تک جا کے تو یہ دو بھی رک گئے تھے, ورنہ لوگ بولتے کہ یہ لوگ لے کے گئے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ لوگ لے کر گئے تھے. لیکن ایسا نہیں ہے, یہ لوگ ایک حد تک جا کر رک گئے. وہ حد کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا, وہاں پہ رک گئے, اس کے آگے نہیں جا سکے. تو اسی لیے شعر لکھا گیا, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا و جمالہ, حسنت جمیل و خصالہ, صلو علیہ وآلہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو معراج پہ گئے, یہ آپ ہی کا کمال ہے, کسی اور چیز کا کوئی کمال نہیں ہے. کشف الدجا و جمالہ, کشف کا معنی بہت ساری چیزوں سے لیا جاتا. کشف کا معنی جو ہے, ہم جب کشف کرتے تو عبادت کرتے یا ذکر کرتے, جب ذکر میں لگ جاتے تو اس کو بھی جو ہے کشف بولتے ہیں. کسی چیز میں محو ہو جانا, ذکر میں محو ہو جانا, اس کو بھی کشف بولتے. کیفیت کو بھی بولتے کچھ لوگ. کشف الدجا و جمالہ, آپ ہی کے کشف سے دو جہاں کا جمال ہے, آپ ہی کے نور سے دو جہاں روشن ہے. حسنت جمیل و خصالہ, حسنت سے مراد ہے خوبصورتی کا, جمیل سے مراد بھی ہے خوبصورتی کا. یعنی آپ کی خوبصورتی جو ہے حسنت جمیل ایک مثال ہے کہ ایسا پھر کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا حسن, ایسا نور کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا, کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے آگے لکھ رہے ہیں صلو علیہ وآلہ. دراصل اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے بہت بڑا, انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں سنیں گے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے جو آپ یہ اشعار لکھے تھے, پھر کبھی آگے سنیں گے. ابھی معراج کے اوپر ہی توجہ دیں گے, شب معراج کے اوپر. شب معراج کے ان واقعوں میں بہت سارے مرحلے ہیں, 3 مرحلوں میں جو اہم ہیں. یعنی ایک مرحلے کے اپنے کئی حصے ہیں. دوسرا, ابھی وہاں پہ جو ہے مسجد اقصیٰ تک سے تو براق ملا, ٹھیک ہے, تو مسجد اقصیٰ تک کیسے پہنچے؟ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ تک کیسے پہنچے؟ یہ خود اپنے آپ میں ایک جو ہے راز ہے, یہ خود اپنے آپ میں ایک قسم کی کرامات ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رسول اللہ علیہ وسلم, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی ایک ہی رات میں. اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں معراج پر گئے اور واپس آ گئے, اور جو ہے آپ کے دروازے کی جو زنجیر تھی, جس کو ہم لوگ ہماری زبان میں کنڈی بولتے ہیں, وہ جو ہے ہل رہی تھی. یعنی آپ جا کے اور واپس آئے تک وہ ہلتے رہی, وہ رکی نہیں. یعنی کہ دنیائی عالم کے حساب سے دیکھا جائے تو سرکار کی معراج میں, جب آپ معراج میں تھے تو وقت, دنیائی وقت رک گیا تھا, دنیا کا وقت رک گیا تھا. اب وہ کیسے؟ بہت سارے لوگ, کچھ لوگ ہمارے یعنی صوفیہ کرام بھی بولتے کہ معراج جو ہے جسم سے نہیں ہوئی تھی, صرف روح سے ہوئی تھی. بلا شبہ جیسے میں بولا کہ دوسرا جو مرحلہ ہے کہ آپ کا مسجد اقصیٰ سے فوقت سماوات تک سفر کرنا دوسرا مرحلہ ہے, اور اس سے انکار کرنا جہالت ہے. اس سے انکار کرنا جہالت ہے, بیوقوفی, لا علمیت ہے, کیونکہ یہ حدیث سے, صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ جہالت ہے اس لیے کہ آپ کا جو معراج ہوئی, آپ کا جو سفر ہوا, سفر معراج ہوا, یہ جو ہے جسم کے ساتھ ہوا. کس کے ساتھ ہوا؟ جسم کے ساتھ ہوا. آپ خود اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج پہ فوقت سماوات تک پہنچے, اور اس کے آگے بھی گئے دوسرے مرحلے میں. اب اس
हाशरे में फ़ौक़त समावात का जो सफ़र था आपका, मस्जिद अल अक्सा से फ़ौक़त समावात तक, आपको सैयदुल अंबिया, इमामुल औलिया, इमामुल अंबिया का लक़ब दिया गया। नबियों के इमामत का शर्फ हासिल हुआ मस्जिद अक्सा में। आप अब ये ज़ाहिर से बातिन में बात चले गई, ज़ाहिर से बातिन में बात चले गई, ये राज की बात हो गई। आपके इमाम होने पे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता कि आप नबियों के इमाम हैं, सैयदुल अंबिया है, इस पे तो कोई इनकार कर नहीं सकता, और जो करे वो जाहिल है। इसलिए बोला कि दूसरे मरहले का इनकार करना जाहलत है, लाइल्मियत की निशानी है। हम लोग बहुत सारे लोग क़ादिरिया सिलसिले का एक मशहूर जलाली ज़िक्र है जिसको जलाली ज़िक्र भी बोला जाता, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। शब मेराज के वाक़े में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जब जो है मस्जिद अक्सा से समावात की तरफ यानी आसमानों की तरफ बढ़ी, तो अल्लाह ताला हुक्म दे दिया फरिश्तों को कि एक नूर का, रोशनी का एक घेरा बनाओ, रोशनी का एक घेरा बनाओ आसमानों में। जैसे हम लोग जो है कोई मिनिस्टर आता, बड़ा आदमी आता, तो चुन्ना लाते, वाइट पाउडर मारते कि उस पता चले कि रास्ता कहाँ से जाना है, किस तरफ से गुजरना है। रास्ता बताने के लिए नहीं, ताज़ीम के लिए हुक्म हो। तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि एक रोशनी का घेरा बना लो, और सारे फरिश्ते, अब वो लाखों करोड़ों सालों से जो इबादतों में मशगूल है, वो फरिश्ते जो कोई रुकू में है तो रुकू में है, कोई सजदे में है तो सजदे में है, कोई कुछ इबादत कर रहा, कोई तिलावत कुरान कर रहा, कोई कुछ कर रहा, और अल्लाह ताला इन सबको हुक्म दिया कि तुम नूर का घेरा बना लो। जहाँ जहाँ से सरकार की सवारी गुजरेंगी, बुराक गुजरेंगा, उस जगह पे नूर का घेरा बना लो, जैसे रोशनी का घेरा होता वैसे। अब ये फरिश्ते जिनको लाखों सालों से इबादत में मशगूल रखा गया, लाखों सालों से इबादत में मशगूल रखा गया, अल्लाह ताला इनको हुक्म देता कि उठो और मेरे महबूब के इस्तक़बाल में लग जाओ। यानी इबादत से भी बड़ी इबादत हो गई। तो इस पे जो है अंबिया अकराम फरमाए, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अब इसका अल्फाजों में, उर्दू अल्फाजों में अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ये अल्लाह का जलवा है, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। अब ये मलाइक जो है, जो इस्तिक़बाल में लगे थे, ये लोग परेशान हो गए सुन के, बोले ये अल्लाह का जलवा है, तो अपने आप को जो है ये ख्याल से भी बचाना ज़रूरी है। तो बोले माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारे दिल में कोई और नहीं है। अंबिया क्या बोले, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। वो फरिश्ते जो लाखों करोड़ों सालों से इबादतों में मशगूल है, उनको जगह पे से उठा दिया, और सब लोग हैरान हैं कि जो है इबादत तोड़ के इस्तिक़बाल में लगा दिया, तो ये बहुत बड़ी हुई बात हो गई, ये मामूली बात नहीं है। तो फरमाया हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। फरिश्ते सुने, बोले अरे ईमान बचाना है तो बोलो माफ़ी क़ल्बी गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारे क़ल्ब में, दिल में कोई और नहीं। आवाज़ आई नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, आवाज़ आई हक़ की, नूर मोहम्मद, ये सब सरकार का नूर है। तो इसके जवाब में अल्लाह के रसूल फरमाए हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सरकार फरमाए हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, और यही बात हक़ है, यही बात हक़ है। तो इसमें जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात है। दीगर क़ादिरिया सिलसिले में, चिश्तिया सिलसिले में बहुत सारे वाक़यात सुनाए जाते
کہ غوث اعظم دستگیر کی غوثیت آپ کا جو ہے غوث اعظم ہونا شب معراج سے طے تھا، شب معراج سے طے تھا. بہت سارے لوگ اس بات کو انکار کرتے، جو انکار کرتے انہوں کرتے، ہم تو غوث اعظم دستگیر کی ذات سے انکار نہیں کرتے. غوث اعظم دستگیر فرمائے آپ کے کتاب میں ذکر ہے کہ آپ کا نور، آپ کی روح جو ہے معراج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کی. ایک عالم ہوتا ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں عالم ارواح، روح کا عالم. ارواح جو ہے عربی الفاظ ہے، اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں روح، جس کو مناسبیت کے حساب سے مانا جاتا کہ یہ چوتھے آسمان پہ موجود ہے. حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کیسے ملاقات کری؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے. وہ تو سنے ہوں گے آپ کی نمازوں کے بارے میں بولا گیا. عیسیٰ علیہ السلام بولے ہم نے جو ہے 50 نمازیں تھی، معاف کرا لو، نہیں پڑھتے. تو پھر آپ گئے، پھر بولے کہ کم کر دیے نمازیں، ہوتے 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 5 وقت کی نماز پہ آیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام بولے 1 وقت کی بولے تھے، وہ بھی نہیں کرتے لوگ. تو سرکار پر میں اس کے آگے میں ابھی کم نہیں کرانے والا. 5 وقت کی نماز ضروری ہے، ابھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے کم بولوں، اس سے کم عبادت مانگوں. سرکار یہ تو سنے نا، بہت سارے لوگ سنے ہوں گے، یہ تو بالکل عام واقعہ ہے، سبھی لوگ سنتے. عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی. آپ کی ملاقات کے وقت میں جو ہے واپس ہی آپ، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام 2 نبیوں کے بیچ کی بات تھی، تو جبرائیل کی راز ہے، معراج کی معراج ہے، یہ بہت راز کی بات ہے. اب یہ دوسرے مرحلے میں سدرۃ المنتہا تک آپ پہنچے، وہاں وہ حد جہاں تک کہ کوئی چیز ممکن ہے جا سکے، اس کے آگے کوئی نہیں جا سکتا. سدرہ جیسا کہ میں بولا ایک جھاڑ ہے جس کے پتے بہت گھنے ہیں، جس کے پھل جو ہے بیر کی طرح تھے لیکن ایک سراہی کی طرح شکل تھی ان کی. اکثر لوگ بولتے سدرۃ المنتہا جو ہے، کچھ لوگ بولتے منصری کا جھاڑ ہے، کریمہ ہم پڑھتے ایسا ہوتا لکھنے. کچھ لوگ بولتے کہ بیر کے پتے، اکثر دیکھے ہوں گے آپ، بیر ہوتے جو قبرستانوں میں ہوتے اور مردوں کو نہلانے کے لیے بیر لیا جاتا ہے، بیر کے پتے لائے جاتے ہیں. وہ سائنٹیفکلی بھی جو ہے بہت سارے انفیکشنز کو وہ ختم کر دیتا، جراثیمات کو مار دیتا، اس لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا. اور جو ہے جسم جو ہے انسان کے مسلز جو ہے ریلیکس ہوتے ہیں تو باڈی کڑک نہ ہو، اس لیے بھی استعمال کیا جاتا. اور پھر جو ہے بہت سارے صوفیاء کرام کا اور بزرگان دین کا عمل رہا، اس لیے بھی بیر کے پتے کو استعمال کیا جاتا کہ اس میں پاکی ہے. کچھ روایتوں میں آتا ہے بقول بزرگان دین کہ جو ہے بیر جو تھے یا منصری کا جھاڑ جو تھا، یہ فرشتوں کی جو ہے جبرائیل سے گزارش تھی کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ فرمائے کہ تم تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہو، بولے تم کیسے چھپو گے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے دیر ہو جائے. تو فرمائے ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک درخت بن جاتے ہیں، ہم ایک درخت بن جاتے ہیں. تو درخت بنے، کوئی درخت کے پتے بنے، کوئی درخت کے پھل بنے، لیکن یہ سدرۃ المنتہا کی بات نہیں چل رہی، دوسرے درختوں کی بات چل رہی. سدرۃ المنتہا کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ سرکار فرمائے ہاتھی کے کان کے جیسے اس کے پتے تھے، ہاتھی کے کان کے، یعنی اس کا جو شیپ بتایا گیا ہاتھی کے کان کے جیسے، اور اس کا پھل جو تھے ایک سرائی کی طرح تھے. سرائی ہوتی پہلے کے زمانے میں، اس کو سرائی کی طرح تھے. یہ دوسرے حاشرے تک جو ہے ذکر ہے، تذکرہ ہے، اس کے آگے کی بات کوئی نہیں ہے. اس کے تعلق سے احادیث میں ایک ذکر آتا ہے کہ جب سرکار معراج سے واپس آئے تو جبرائیل پوچھے یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو اس کے جواب میں اللہ کے رسول فرمائے اے جبرائیل یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ لے؟ اے جبرائیل یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ کو دیکھ لے؟ تو جبرائیل پریشان ہو کے پوچھے یا رسول اللہ پھر آپ نے کیا دیکھا؟ تو فرمایا میں نے ایک نور کا پردہ دیکھا، میں نے ایک نور کا پردہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ اس پردے سے ہم کلام ہوا.
اب صاحب समझ लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर कोई लोग समझ सके तो वो नूर का पर्दा कौन है वो आपकी जो है समझ के ऊपर बात है। आपकी नूर का पर्दा समझ की बात है। तो यानी इसके आगे कोई कभी गया नहीं, कोई कभी जा सका नहीं और कभी कोई जा सकता भी नहीं सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कान जो अल्लाह की आवाज़ सुन सके वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आँख जो अल्लाह का दीदार कर सके वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो ज़बान जो सीधे अल्लाह से हम कलाम हो सके वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो जिस्म मुबारक जो सिदरतुल मुंतहा के दायरे को तोड़कर काबा कौसैन तक जा पहुंचे वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ये आप जैसे अल्लाह की ज़ात खुद अपने आप में एक है, वाहिद है, अहद है, उसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने आप में एक है, वाहिद है। इसीलिए सिर्फ आप ही है जो वहाँ तक पहुँच सके। जो तीसरा हाशरा है, तीसरा मरहला है मेराज का, काबा कौसैन तक आप पहुँचे, तो ये जो है इसका तस्करा बहुत कम अहादीस में किया गया। औलिया की किताबों में खासतौर से निज़ामुद्दीन औलिया फरमा रहे हैं और कुछ वाक़यात जो है बहजतुल असरार में है। तो आप गौसे आज़म दस्तगीर भी फरमा रहे हैं मेराज के बारे में, जिसमें से जो है चुनिंदा वाक़या ये है कि शब मेराज में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का दीदार हुआ। जो अहादीस के मुताबिक है कि मैंने नूर का पर्दा देखा, मैंने नूर का पर्दा देखा। और औलिया फरमाते हैं कि आपको तोहफतन काली कंबल मिली, अल्लाह की तरफ से तोहफतन काली कंबल मिली। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अर्श पर गए जहाँ जिब्रील नहीं जा सकते, जहाँ बुर्राक नहीं जा सकता, जहाँ जिब्रील के पर जल जाते, इसके आगे सिदरतुल मुंतहा के आगे जाएंगे तो जिब्रील के पर जल जाएंगे। उस जगह पे सरकार जो है जलबाजी कर रहे थे। आप जल्दी जल्दी में जो है अपनी नालैन को जो है उतारने की कोशिश करें। जिब्राइल फरमाए या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला है जो आपका मुंतज़िर है। कौन है? अल्लाह ताला है जो आपका मुंतज़िर है, आप ज्यादा देर ना करें। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नालैन, लोग बोलते जिस्म के साथ नहीं था। सरकार का सफर जो है सफर मेराज जिस्म के साथ नहीं था। अगर ये बात समझ लें तो जहाँ जिब्राइल नहीं जा सकते वहां पे सरकार अपनी नालैन के साथ गए। जिस्म की बात करते हैं, जिस्म के साथ नहीं था, सरकार तो अपनी नालैन के साथ गए। नालैन यानी कि हमारी जबान में चप्पल बोलो आप, या फिर आप जो है सैंडल बोलो, जूती बोलो, आप जो भी बोले। लोग पूछते जिस्म के साथ था क्या? जिस्म के साथ नहीं था, रूहानी सफर था। बिल्कुल रूहानी सफर था, नूरानी सफर था, लेकिन जिस्म के साथ ही था भाई, जिस्म के साथ ही था। बहुत सारे लोग जो है बहुत अक्लमंदी की बातें करते कि जो है जिब्राइल कोई ख्याल थे, गुमान थे। अरे भाई आप सीधे सीधे जो है ईमान मुजम्मिल से इनकार करते रहे, ईमान मुफस्सिल से इनकार करते रहे। अल्लाह के 4 आसमानी किताबों पे ईमान लाना है आपको, अल्लाह के 4 फरिश्तों पे ईमान लाना है, गवाही देना है। आप कैसे बोल सकते हैं वो ख्याल है, कोई गुमान है? आप कैसे बोल सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जो है रूहानी तौर पे गए थे, कोई ख्वाब था या बशारत थी? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जो आलमों के लिए रहमत हो उसके लिए क्या मुमकिन और क्या नामुमकिन। एक जहालत की बात ये भी चलती कि जो है सरकार की अरवाह मुबारक को यानी कि रूह मुबारक को आपके पर्दा फरमाने के बाद इंतकाल फरमाना। इंतकाल का मायने होता विसाल के बाद या एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाना। विसाल का मायने होता अल्लाह से मिल लेना, मुलाकात करना। ये हमारे पास हैदराबाद में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं विसाल, और उसको और अच्छी जबान में, कॉमन जबान में बोले तो पर्दा करने के बाद, दुनिया से पर्दा करने के बाद, यानी दुनिया की नज़र से पर्दा होने के बाद में जो है आपकी अरवाह मुबारक को
आसमानों में लेके फरिश्ते गए। कहाँ लेके गए? आसमानों में। कोई जगह नहीं मिली, कोई जगह नहीं मिली जहां आपके रूह मुबारक को रखा जा सकता। तो वापस मदीने मुनव्वरा में आपकी आरामगाह में, यानी कि आपकी मज़ार शरीफ में जहाँ पे आप आराम फरमा है, उसी में दाखिल कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। मुकाम महमूद किसको बोलते फिर? मुकाम महमूद का मतलब क्या है? मुकाम महमूद वो जगह जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा नूर इस जगह पर मौजूद था, पोशीदा था। जिब्राइल के पर जल जाते और जिब्राइल फरमा रहे हैं कि आप आगे जा सकेंगे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिए, बोले मैं जाऊंगा। वापस आए, कुछ वाक़या गुजरा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है सरकार की तरफ देख के मुस्कुराने लगे। आप मुशज्जरा बन रहे थे, यानी शमला, इमामा, आप जो भी बोलते जबान में, मुस्कुराने लगे। तो सरकार जो है देख के मुस्कुरा दिए जिब्राइल को और पूछने लगा, जिब्राइल बता तेरी उम्र क्या है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाए, या रसूलल्लाह वो तो मैं गिन के नहीं बता सकता, लेकिन 70,000 साल में एक तारा नजर आता। 70,000 साल में एक तारा नजर आता, उस तारे को मैंने 70,000 मरतबा देखा है। 70,000 मरतबा देखा है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में फरमाया है जिब्राइल दोबारा उस तारे को देखोगे तो पहचान लोगे? बोले या रसूलल्लाह, हम सारे अर्श वाले उस तारे को हैरत से देखते थे कि उसकी रोशनी जो है हरी थी। यानी तारे की रोशनी जो होती है अक्सर हमको पीली या सफेद नजर आती, उस तारे की रोशनी हरी थी, तो हम हैरत से देखते थे। और वो सबसे जुदा था, उसकी रोशनी अलग थी, तो सब लोग जमा होके देखते थे। बेशक मैं देखूंगा तो पहचान लूंगा। आप जो है अपनी पेशानी से मुशज्जरा खोल दिए, तो पेशानी की आपकी तौखीर में वो तारे की शक्ल नजर आई। सरकार जो है उस जो नूर है वो नूर का हिस्सा ही है। और जो है जिस जगह पे आप मौजूद थे, जिस जगह पे आपका नूर हमेशा से मौजूद था, है, रहेगा, उसी को हम मुकाम महमूद बोलते हैं। और वो क्या कोई अलग मुकाम है? कोई अलग मुकाम है? तो जो नूर है वो चाहे कोई भी शक्ल और सूरत और किसी भी तरह से दुनिया में जलवा फरमा हो, जलवा अफरोज हो, क्या वो अलग हो जाएगा? कैसे अलग हो सकता है? जिब्राइल के पर जो है जलने लगे, क्यों? क्योंकि सिदरतुल मुंतहा के करीब जा रहे थे इसलिए, या उसके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे इसलिए। सरकार जब दूसरे मरहले से आगे गुजरे, यानी इराज की तरफ, तो आपका नूर तजल्ली में आने लगा, जिसकी तजल्ली से जिब्राइल के पर जलने लगे। वो सरकार का नूर ही था जिसकी तजल्ली से जिब्राइल के पर जलने लगे। कोई और चीज नहीं थी, कोई आसमान की कोई जलवागरी नहीं थी। सरकार के नूर की तजल्ली से की वजह से जिब्राइल के पर जलने लगे। सरकार की जात वो जात है जो खुद अल्लाह की तरह अपने आप में एक वाहिद शान रखने वाली है। इसीलिए तो अल्लाह ताला फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमों के लिए रहमत का जरिया है। तमाम आलमों के लिए रहमत है, सभी के लिए रहमत है। जो उसे समझ ले सब समझ ले। सरकार की जात से जिन लोगों को बख्श है वो तो कभी समझ ही नहीं सकते। वो जाहिल थे, जाहिल है, जाहिल ही रहेंगे, हमेशा ही रहने वाले। अब सवाल ये है कि दीदार इलाही, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मेराज में दीदार करना, इराज का अहम मरहला कि आप जो है दीदार करें या नहीं करें। तो जवाब में ही एक सवाल में ही एक जवाब है, और उस जवाब में ही राज है, और उसका जवाब भी है। सरकार क्या फरमाए? अल्लाह का नबी है, रसूल है, तो आप जो है किसी के सवाल पे उसको इनकार तो कर नहीं सकते।
جواب نہ دے ایسا بھی نہیں ہو سکتا، جواب دینا ہی پڑتا، اور جواب نہ درست ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، جواب کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہے کہ آپ جواب بھی دے دیتے اور جس کو جو چیز پہنچنی ہے وہ بھی پہنچ جاتی۔ جبرائیل کیا پوچھے، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ فرمایا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے کیا؟ تو پوچھے کیا دیکھا؟ تو میں نے نور کا ایک پردہ دیکھا، نور کا ایک پردہ دیکھا، اور وہ نور کا پردہ ہم کلام ہوا۔ تو وہ کون ہے نور کا پردہ؟ اس کو سمجھنے کے لیے بھی صلاحیت چاہیے، اس لیے تو بولتے کہ اس کا انکار کرنے والے جاہل ہیں۔ جہالت سرکار کو تو جو ہے، جو لوگ ایمان کی حالت میں دیکھے وہ صحابی بنے، ہم ان کو بولتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ راضی ہے، جن سے اللہ راضی ہے۔ جو اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے ہم ان کو بولتے ہیں ان سے اللہ راضی ہے۔ غوث اعظم دستگیر کو بھی جو ہے آپ لوگ دیکھے ہوں گے، فاتحہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتا ہوں، باقی کسی کو نہیں بولتا، کیونکہ آپ کی تصدیق ہے کہ آپ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، تصدیق ہے۔ اب ابو جہل بھی تو دیکھا نا، دیکھا نہیں دیکھا؟ ابو جہل بھی تو اللہ کے رسول کو دیکھا نا۔ معراج کو سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سمجھ لینا وہ بہت بڑی بات ہے۔ معراج سے انکار کرتے ہیں انہوں، لیکن انہوں جن کے ماننے والے ہیں ان کا باپ نہیں سمجھ سکا تو انہوں کیا سمجھ سکیں گے؟ ابو جہل بھی تو دیکھا نا اللہ کے رسول کو۔ ایک بار کا واقعہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہے ابو جہل، اس کا اصلی نام تھا ابو لہب، اس کی جہالت کی وجہ سے اس کا نام پڑا ابو جہل۔ اصلی نام کیا تھا اس کا؟ سورہ لہب ہم لوگ پڑھتے ہیں، اسی کی موت کے اوپر جو ہے سورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ جلال میں تبت یدا ابی لہب وتب، اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ بہت جلالی آیت ہے، سورت ہے سورہ لہب۔ اس کا اصلی نام تھا ابو لہب، اور جو ہے اس کی جہالت کی وجہ سے اسے بولا جاتا تھا ابو جہل، جاہل تھا انہیں، اس لیے اس کی جہالت کا ایک چھوٹا سا نمونہ یہ تھا، یہ واقعے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور ابو جہل سامنے آیا، نوز باللہ سرکار کی طرف دیکھ کے بولنے لگا کہ بڑا بدصورت ہے، نوز باللہ، اور سرکار مسکرا کے بولے درست کہا، سرکار مسکرا کے بولے درست کہا، چلے گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، بولے یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ بدصورت تو نہیں ہو سکتے، اور اللہ کا نبی جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ اس پہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمائے، اے ابو بکر، میں آئینہ ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے وہ خود کو دیکھتا ہے، خود کو دیکھا بولا بہت بدصورت ہے، میں نے کہا درست کہا۔ سرکار کی شان کو سمجھنے کے لیے دل میں تھوڑا سا نور ہونا ضروری ہے، تھوڑی سی محبت ہونا ضروری ہے، تبھی جو ہے ہم اللہ کے رسول کی شان کو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہاں تک محبت کا ہونا بھی ہر کسی کے دل کی بس کی بات نہیں ہے۔ جس کے دل میں نور محمدی کا ایک جزء کیوں نہ ہو، ایک حصہ کیوں نہ ہو، بس اسی کے بس کی بات ہے، وہی اللہ کے رسول کی شان کو سمجھ سکتا۔ اور جیسے کہ سرکار فرمائے کہ میں آئینہ ہوں، تو اب سمجھ لو نور کا پردہ کیا ہے، اس سے زیادہ خلاصے میں نہیں بول سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ایک توفیق عطا فرمائے، سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس مبارک شب کے وسیلے سے یا اللہ رب العزت ہماری تمام عبادتوں کو تیرے ولی کی دربار میں، تیرے دربار میں، تیرے حبیب کی دربار میں ہماری ریاضتوں کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم سے کہنے میں، سننے میں، بولنے میں
कोई कोताही, कोई गलती, कोई चूक हो गई, अपने हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल में उन गलतियों को दरगुजर फरमा। मेरे मौला तेरे हबीब का चाहने वाला बना दे, गौस व ख्वाजा का दीवाना बना दे, तेरे वलियों का दीवाना बना दे, अपने अपने पीर की मोहब्बत में मरने मिटने वाला बना दे। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन के दुश्मनी से महफूज रख, हासदियों की हसद से महफूज रख, काने दज्जाल के छल से महफूज रख, तमाम बीमारियों से, वबाओं से, बलाओं से महफूज रख। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल में हम सभियों की जायज़ मक़ासिदों को मुकम्मल और कामिल फरमा। मेरे मौला तेरे सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरे मौला उस राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा जो तुझे तेरे हबीब को राज़ी करती हो। मेरे मौला जो कर्ज़ों से दो चार है तो ख़ज़ाने ग़ैब से इमदाद फरमा। जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार से लगा दे, जो साहिब औलाद हैं उन औलादों को अपने माँ बाप का फरमाबरदार बना दे, जो लावलद है उन्हें साहिब औलाद बना दे, जो बीमार है उन्हें सेहत कामिल अता फरमा, जिनके माँ बाप गुजर चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जिनके माँ बाप बाहयात है उन्हें सेहत कामिल अता फरमा। मेरे मौला जिनकी बहनें बेटियाँ शादी के काबिल हो चुकी है तो गैब से उनके लिए मुनासिब जोड़ा अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस इस वबा के आलम में जो कोई बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। हम सब्जियों की हिफाजत अता फरमा, हमारे घर वालों की हिफाजत अता फरमा, हमारे दोस्त अहबाब की हिफाजत अता फरमा। मेरे मौला वास्ता उस नूर मुस्तफ़ाई का, शान किब्रियाई का, सीधा रास्ता चलाइयो, कदर दो गम से बचाइयो, सीना हो जाए पाक कीने से, कुल मरीजों का तंदुरुस्ती दे, नातवानों को तंदुरुस्ती दे, गैब से गरीबों की मदद फरमा, खैर से कैदियों को छुपा दे, कोई ना रहे खस्ता दिल गमगीन, या रब पूरी सबकी मुरादों आमीन या रब्बुल आलमीन। बहक़ता हो यासीन। अल-फातिहा। قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله ملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي بفضل السماوات عما يصفون وسلام الحمد لله عشق اللہ فخر اللہ حق لا الہ الا اللہ سبحانی بادشاہ کی دوستی یارو خواجہ شبنا میرا کی دوستی یارو محمد میرا سرکار کی دوستی یارو خواجہ غریب نواز کی دوستی یارو غوث اعظم دستگیر کی دوستی یارو 5 نعرے پنجتن کے ایک نعرہ ہے